ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کل کشمیر کا ایشو بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پروٹیسٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اگین مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا ایک پورا پہاڑ ہے جو ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی مس انفارمیشن کیمپین پاکستان کے خلاف اور اس تعلق کے خلاف جو پاکستان اور کشمیر کا ہے پچھلے 80 سال سے، اس کے خلاف کی جاتی ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس میں کیا ریالٹی ہے، کیا فسانہ ہے، ان تمام موضوعات پہ ڈسکشن کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں۔ آزاد کشمیر سے ہی ان کا تعلق ہے۔ چودھری مختار حسین صاحب فارمر بیوروکریٹ ہیں اور بڑی کرٹیکل پوزیشنز پہ سرو کر چکے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ اچھا، آپ کی جو آخری پوسٹنگ تھی وہ راولا کوٹ میں ہی تھی ایز اے کمشنر، اور آج کل راولا کوٹ پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ وہ جو پروٹیسٹ یہ جے اے سی والے کر رہے ہیں اس کو لے کے، راولا کوٹ ہی کیوں؟ کیا امپورٹنس ہے راولا کوٹ کی؟ یہاں پہ کیوں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ اور یہاں سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، واٹ از دا ریالٹی؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دا سچویشن؟ بہت شکریہ۔ راولا کوٹ گزشتہ 3 دہائیوں سے، یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ کہہ سکتے ہیں، مرکز رہا ہے جو جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام کی ایک آرگنائزیشن ہے جو آزاد کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ملا کے خود مختار کشمیر بنانے کے علم بردار ہیں، حامی ہیں، دعوے دار ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی ایک تحریک رکھتے ہیں۔ جب جیک مارز وجود میں آئی ہے تو ان کا بیانیہ اور ان کا بیانیہ آپس میں مماثلت رکھتا تھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ ان کا چونکہ اسٹرانگ ہولڈ راولا کوٹ میں ہے جو جے کے ایل ایف والے لوگ ہیں، اور پھر وہاں کی جو مٹی ہے اس کے اندر بہرحال ایک فطری ایک اس کا فیچر ہے کہ وہاں کے لوگ مزاجاً سخت بھی ہیں، دلیری اور بہادری بھی ہے ان میں، اور یہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے۔ جب بھی ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے خلاف یا انویڈر کے خلاف کوئی جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے، مزاحمت کی ہے، تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ ریزسٹ کیا ہے اور زیادہ پروف کیا ہے۔ تو یہ پھر باقی جو ہمارے ڈویژن ہیں جیسے مظفر آباد ہے، جیسے میر پور ہے، ان جگہوں پہ وہ والا فیچر کمپیریٹیولی کم ہے، اور یہاں پہ لوگ تھوڑا محتاط نظر سے چلتے ہیں، محتاط نظریے سے چلتے ہیں۔ لیکن راولا کوٹ میں لوگ اپنے جو ان کی مٹی کی خوبی ہے اس دلیری کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخری واقعات ہوئے ہیں، جب عمر نذیر کشمیری کی گرفتاری کے دوران، تو اس کے بعد شاید کوئی دوسرا ریجن ہوتا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے، مگر وہاں کے لوگ انہوں نے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا اور وہ دوبارہ احتجاج پہ آئے، اور پھر انہوں نے خاصی مزاحمت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، میر پور میں بھی نہیں ہے، باغ میں بھی نہیں ہے، مظفر آباد میں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ تحریک مسلسل چل رہی ہے، یا ابھی تک مزاحمت کا اڈا انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ جو کال لیک ہوئی ہے شوکت نواز کی اور مہران کی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی سجسٹیو بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، تو یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے مزاحمت چل رہی ہے، تو مزید ڈیڈ باڈی اگر جب تک نہیں ہمیں ملتی تو ہماری تحریک باقی جگہوں پہ نہیں پھیلے گی۔ تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ آف فوکس ہے۔ اور لیکن الحمدللہ جو بھی تازہ ترین حالات اور انفارمیشنز آ رہی ہیں، تو وہاں بھی ریاست کو
غلبہ حاصل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. اب تو یہ وہی آنکھ مچولی جو آخری دم لے رہی ہوتی ہے، مغلوب جو جتا ہوتا ہے وہ ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ اچھا جو ختم ہو. ایک بیانیہ جو بنانے کی کوشش کیجیے، لفظ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. جیسے یہاں پہ ہم اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہمارے صحافیوں کو بھی ہم سن رہے ہیں پاکستان کے ادھر جو یہ بات کرتے ہیں کشمیری سڑکوں پہ نکل آئے، وہ امپریشن یہ دینے کے لیے کہ یہ پورے کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ وین یو لک ایٹ دیم ان کی نہ کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، نہ پولیٹیکل مینڈیٹ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. کس حد تک جسٹیفائی کرتے ہیں آپ یہ جو یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹس اس طرح کی دی جاتی ہے اوور جسٹیفائی کیا جاتا ہے ان کے اسٹینس کو، اوور ریپرزنٹیشن ان کو دی جاتی ہے انفارمیشن ڈومین کے اندر، کس حد تک یہ نمائندگی کر رہے ہیں کشمیر کی یا کشمیر کی عوام کی؟ دیکھیں میں نا 33.5 ایئرز میں نے سرو کیا ہے ایڈمنسٹریٹو سروس میں، ایگزیکٹو سائڈ میں، اور مجھے لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے. بالکل ایسے پوری سروس میں رہا ہے. بالکل. اور اللہ کے فضل سے میں ہر اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز بھی رہا ہوں. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میرا نالج ہے، 99.5% لوگ پاکستان ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کے دلوں میں کبھی کوئی ایسی خلش بھی نہیں شاید پیدا ہوئی کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو سادہ لفظوں میں پاکستان ہی کہتے ہیں، پاکستانی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ 40-42 لاکھ کی آبادی میں یہ 20-30 ہزار کے جو لوگ ہیں، ان کی پروپورشن آپ نکال لیں، ان کے جو پروپورشن ہے اس میں یہ کون سی ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا نمبر ہے، ڈیموکریٹک دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 40-50 ہزار بھی مان لیں، میں تو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ اتنا ہوتا ہے، لیکن چلیں وہ بھی اگر مان لیں تو 40-42 لاکھ کی پاپولیشن میں 40-42 ہزار 25 ہزار 50 ہزار لوگوں کو آپ نمائندہ کہہ دیں گے 40 لاکھ لوگوں کا یا 42 لاکھ لوگوں کا. یہ مس نامر ہے. البتہ کیا چیز ہے، سڑکوں پہ اسٹریٹ پہ 20-30 ہزار 10 ہزار 5 ہزار بندے کھڑے نعرے مارتے ہوئے سوشل میڈیا کی سپورٹ سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے سارا کشمیر شاید امٹ کے آ گیا، بٹ یہ حقیقت بالکل بھی نہیں ہے. لوگ کشمیر والے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان کے دلوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو نہیں مانتے یا پاکستان ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. وہ پاکستان کے ہمیشہ پاکستان کو اپنا محسن مانتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میرا ذاتی اور عینی مشاہدہ ہے جو میں نے ان 30-32 سالوں میں دیکھا ہے اور کیا ہے. اچھا لیکن سر اس میں یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے JAAC کی طرف سے، جو یہ ریاست پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیریٹیوائزیشن کی جا رہی ہے کہ جیسے فوج ہمارا تو ہم پچھلے 80 سال سے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی جو سیکورٹی پالیسی ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. سو پاکستان کے سب سے زیادہ افواج ہمارے فوجیوں کی شہادتیں کشمیر میں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پہ یہ بیانیہ اس طریقے کا جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں فوج وہاں پہ ظلم کر رہی ہے یا کیا، اس کی کیا حقیقت اور کیا ریالٹی ہے؟ اس کی بالکل ویسے ہی جیسے جیک کے باقی چیزیں جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بیانیہ بھی ویسا ہی ہے. اچھا جب ہماری فیلڈ کی پوسٹنگ ہوتی ہے نا تو ہمیں فوج کے ساتھ بھی کلوز ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، رہتا ہے. دونوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا، سول گورننس کی، ملٹری کے وہاں پہ ڈپلائمنٹ. آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ بارڈر پہ جائیں تو جو وہاں پہ ہمارا فوج کا چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ ہے، ایک تو وہ اپنے ڈیفنس کا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ اس گاؤں کے علاقے کے لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم یہ میں نے دیکھا تو میرے لیے بڑی اسٹونشنگ بات تھی کہ فوج والوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ جی گاؤں کے کسی ویلفیئر پروجیکٹ کے اچھا جی یہ روڈ بنوا دیں، کبھی وہ ہمیں ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہے ہیں، کبھی گورنمنٹ کو جہاں ان کو موقع ملتا ہے. تو جو یہ بیانیہ ہے یہ ان حقائق کے بالکل برعکس ہے. آپ اور دیکھ لیں CMH راولا کوٹ ہے، یہ فوج چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، سول گورنمنٹ اس میں اپنا شیئر ڈالتی ہے کیونکہ اس کا میجر بینیفیشری کون ہے؟ سول پاپولیشن ہے. مظفر آباد کا CMH چلا رہی ہے، اس کا میجر بینیفیشری کون ہے؟ سول پاپولیشن ہے. آپ بارڈر کے قریب چلے جائیں، جو ان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں فوج کی چھوٹی چھوٹی جو اپنے لیے وہ بناتے ہیں، اس میں سارا دن سول لوگوں کو ٹریٹمنٹ مہیا ہو رہی ہوتی ہے.
فوج نے APS ان جگہوں پہ دور جنگلوں میں جا کے یعنی دور افتادہ علاقوں میں جا کے بنا دیے ہیں تاکہ لوگ اس علاقے کے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو فوج تو وہاں پہ اس طرح لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بیانیہ اگر نہ بنایا جائے تو ان کی تحریک نہیں چلتی, ان کے ساتھ پھر لوگوں کا یہ اپنے ساتھ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. اور ابھی آپ دیکھیں اس بیانیے کی تردید انہوں نے خود ہی ساری کر دی ہے, وہ لوگوں کے رائٹس کے نام پہ اور فلاں فلاں کے نام پہ. میں یہ ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں, ایک لیجیٹمیٹ پروٹیسٹ ہے, ایک اللیجیٹمیٹ پروٹیسٹ ہے. ٹھیک, لیجیٹمیٹ پروٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں لا سے متعلق کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی. بالکل, کوئی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, کوئی ایک گاؤں والے کہتے ہیں جی میں یہاں پہ ہماری روڈ خراب ہے وہ بنا دیں, کوئی اسکول میں ٹیچر نہیں ہے وہ لگا دیں, یا اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے. دا گورنمنٹس اینڈ اسٹیٹس دے ہیو ٹو رسپونڈ, یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ ڈیمانڈس پہ لوگوں کو. اور جیک نے جو لبادہ کھڑا کیا, اوڑا جائز لیجیٹمیٹ ڈیمانڈس کا, حکومتوں نے ایڈریس کیا ہے. AJ گورنمنٹ نے بھی ایڈریس کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے تو بہت ٹاپ لیول سے جا کے ایڈریس کیا ہے. اور ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے یہاں سے وزارتی کمیٹی جاتی رہی ہے, جو کہ کم از کم میرے لیے یہ اپنی لائف کا ایک نیا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس لیول کے جو ہے نا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ لوگوں کے لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے. جو اللیجیٹمیٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے دماغ کی سوچ ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے, پاکستان کا آدھا حصہ کٹ جانا چاہیے, پاکستان کے فلاں صوبے کو ہٹا کے اس کو کسی اور کے ساتھ لگا دینا چاہیے, آزاد کشمیر کو یہاں سے توڑ کے تو اس کو ہندوستان کے نیچے دے دینا چاہیے. یہ میرا دماغ, مہاجرین کی سیٹیں بند ہو. بھائی یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ول آف دی پیپل سے بنا ہے, لوگوں نے کنسنسس سے بنایا ہے, اس میں ایک بات لوگوں نے طے کر دی ہے, اس کو آپ 6-4 بندے جا کے کہتے ہیں کہ اس کو توڑ دو, یہ اللیجیٹمیٹ ڈیمانڈ ہے. اینڈ اسٹیٹس آر ناٹ سپوزڈ ٹو بو ڈاؤن اینڈ سرنڈر بفور سچ اللیگل اینڈ اللیجیٹمیٹ ڈیمانڈس. تو یہ جب اللیجیٹمیٹ ڈیمانڈ ان کی نہیں مانی گئی اور ان کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف ایکشن کیا گیا, چونکہ وہ راستے بند کرتے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے پھر فوج کے خلاف اپنا بیانیہ ڈیولپ کیا ہے. لیکن فوج کی جو حقیقی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جتنا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں, بہت اچھا سول ملٹری ریلیشن شپ ہے ود دا پاپولیشن آف AJK اینڈ آرمی پیپل. اچھا, اور سر جو ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ کشمیر, یہ کیونکہ بیانیہ جو یہ بنا رہے ہیں, جو نیریٹیوائزیشن کر رہے ہیں یہاں سے لے کر اور ان کے جو فارن ہینڈلز ہیں وہاں تک, وہ بیسکلی اکنامک ڈسپیرٹی کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ نیریٹیو کریٹ کرنے کی کوشش کہ پاکستان شاید بہت ظلم کر رہے ہے اکنامکلی کشمیریوں کے ساتھ. آپ بیوروکریسی میں رہے ہیں, آپ نے اس ریلیشن شپ کو بڑا کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر کیا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان استحصال کر رہا ہے کشمیریوں کا اکنامک بیسس کے اوپر؟ جی, یہ اور مجھے یہ بھی پریویلیج ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے نا ان چیزوں کو مجھے قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے. بہت سارے کیسز میں ہم میٹنگز میں بیٹھتے تھے, وہ جو ڈسکشنز ہوتی تھیں وہ ہمارے سامنے ہوتی تھیں. میری پوسٹنگ ایسی جگہ پہ رہی, مثلاً پرائم منسٹر کے ساتھ میں رہا, چیف سیکریٹری آفس میں رہا, اسی طرح سیکریٹری کے پوسٹ پہ بھی میں کچھ وقت رہا. دیکھیں جو AJK کا دہلی کا کام چلانے کے لیے یعنی گورننس کے لیے, آزاد کشمیر کے اندر حکومت کا روزمرہ کا کاروبار چلانے کے لیے ان کو جو بجٹ چاہیے اس کا کم و بیش ایوریج کے حساب سے وہ 75 to 85 ایئر وائز, تھوڑا بہت اوپر نیچے ڈفرینس ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں, جیک والے کر رہے ہیں, ہم تو اپنا علیحدہ جھنڈا بنا رہے ہیں. تو بھائی پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے, جنریٹ تم کتنا کرتے ہو. اس انفلیشن کے دور میں وہ جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا اس میں ایسٹیمیٹس کے مطابق 112 ارب انہوں نے جنریٹ کرنا تھا.
جو 20-30 جون تک جا کے پتہ چلے گا کہ ایکچولی کتنا ہوا ہے. جبکہ 198 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو روز کے کاموں کے لیے، گورننس کے لیے، ابھی میں اس میں کیپٹل چیزوں کو نہیں بات کر رہا، دیا ہے 198. بالکل ٹھیک. اور یہ کوئی 65 یا اس طرح % بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی روڈ بن رہی ہے، جتنے اسکول بن رہے ہیں، جتنے ہسپتال بن رہے ہیں، جتنا اور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی واٹر سپلائی لگ رہی ہے، یہ سارے کا سارا ڈائریکٹلی بیئر کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے 3-4 الگ الگ روٹس ہیں. ایک روٹ تو یہ ہے کہ جو اینول بجٹ ہوتا ہے اس میں اینول ڈیولپمنٹ پلان کا ایک پورشن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اور اس کا نام ہی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے. اس سال جو یہ رننگ ایئر 30 کو ختم ہوگا نا، 49 بلین دیا ہے، 49 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا بجٹ اس سال دیا ہے. ٹھیک. اور ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. یہ ایک روٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، جو ان کی ڈیولپمنٹ AJK میں ہو رہی ہے، یہ اس کا ایک روٹ ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا روٹ کون سا ہے؟ دوسرا روٹ ہے جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے، اس میں ایک بلاک پروویژن رکھتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹس جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہیں اور جن کی پرائرٹی پھر گورنمنٹ آف AJK طے کرے گی اور وہ ان کے لیے یہ رقم دے دیں گے، وہ 30 بلین to 35 بلین ہوتا تقریباً ایوری ایئر. بالکل ٹھیک. دوسرا روٹ ان کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کا یہ ہے. تیسرا روٹ یہ ہے کہ ہر جو منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ پورے پاکستان میں اپنے پروجیکٹ لگاتی ہے فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. اسی طرح وہ پروجیکٹ AJK میں بھی لگاتی ہے. وہ کشمیر افیئر سے بھی باہر ہیں اور اس ڈیولپمنٹ گرانٹ سے بھی باہر ہیں. بالکل ٹھیک. وہ منسٹری اپنے پورٹ فولیو کے نیچے پروجیکٹ ہینڈل کر رہی ہے. تیسرا روٹ ان کا یہ ہے. چوتھا روٹ کیا ہے؟ فورن ایڈز آتی ہیں یا فورن لونز آتے ہیں، تو وہ AJK کو دوسرے صوبوں کی طرح اسی طرح کیٹر فار کرتے ہیں جس طرح باقی صوبوں کو کیٹر فار کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 کے مطابق تو AJK اس کا ٹیریٹری نہیں ہے پاکستان کا، کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹری تو نہیں ہے. وہ نہ کریں تو ان پر ابلیگیشن تو نہیں ہے. اور وہ قرضہ جو لے کے بانٹتے وقت کشمیر کو بھی دیتے ہیں، وہ واپس سارا فیڈرل گورنمنٹ خود کرتی ہے. کشمیر اس میں کوئی وہ واپسی کشمیر نہیں، کشمیر کو تو گرانٹ کے طور پہ مل جاتی ہے، اس میں ریکوری کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. پروونشل لیول پہ جا کے جب ہم AJK کو جب وہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، مثلاً یہ بلین ٹری پروگرام آیا تھا 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان چیف سیکریٹری. تو ہم نے ڈیمانڈ ریز کی، جو لون آیا تھا اس میں 19 بلین کی AJK کے لیے. ایک پائی کی کٹ نہیں لگی، 19 کا 19 بلین ہمیں ملا ہے. جب کہ میری شنید کے مطابق پنجاب والوں نے 28 بلین کی ڈیمانڈ کی تو ان کو 28 مل گیا. اب یہ گیپ دیکھیں کہ اتنا بڑا پنجاب اور کتنا AJK ہے، اور ان کو 28 مل رہا ہے، ہمیں 19. کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ ان پیسوں پہ بھی جو باہر سے آ رہے ہیں، قرضے آ رہے ہیں، امداد آ رہی ہے، کشمیر کو، آزاد کشمیر کو اگنور نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت دفعہ فراخ دلی سے اس طرح جیسے 1928 کا میں نے بتایا، اس طرح وہاں پہ وہ ان کو ملتا ہے. اور واپسی پہ کچھ؟ واپسی پہ تو وہ ان گورنمنٹس نے بس خرچ کر اسپینڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان پروجیکٹ لگانے ہوتے ہیں، اس کی واپسی کا وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جو بھی ان کا سسٹم ہے ری پیمنٹ کا، ری ایمبرسمنٹ ٹو دا کنسرن کنٹری، وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، مثلاً سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، انہوں نے ہمیں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے، ایک کے لیے 61 بلین اور ایک کے لیے 44 ملین، 61 ملین اینڈ 44 ملین امریکن ڈالرز، US ڈالرز دیے ہیں، جو $105 ملین بنتا ہے. بالکل. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اراؤنڈ کوئی 18 یا اس طرح ارب روپے ہیں جو ہمیں دیے ہیں کہ یہ پروجیکٹ لگ جائیں. پروجیکٹ AJK میں لگیں گے، الیکٹریسٹی جنریشن اینڈ پروڈکشن کے. یہ اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ہو رہا ہے. اسی طرح سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے نیچے کوئی
5-8 سال پہلے اسکولوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے ایک ہمیں فنڈ ملا تھا جس سے ہم نے اے جے کے جو رینوویٹ ہونے والے اسکولس تھے یا وہ زلزلے کے بعد جو متاثر ہوئے ہوئے تھے وہ ری بلڈ کرنے تھے، اور وہ رقم ہمیں ملی، گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو ملی، فیلڈ میں لگی، اسکول بنے، اور وہ اس کا وہ اے جے کے لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کہیں مظفر آباد گئے ہوں تو راستے میں آپ کو یونیورسٹی کا نیا کیمپس نظر آتا ہے، تو اس کے لیے 24 ارب روپیہ سعودین گورنمنٹ نے یا ایس ایف ڈی نے دیا ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو کیا ہے۔ اگر بیچ میں گارنٹر پاکستان نہ ہو تو کشمیر کا ڈائریکٹ تو انٹرنیشنل ڈیلنگ ہے نہیں کسی کے ساتھ، انٹرنیشنلی ان کو شاید ڈائریکٹلی یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، WHO ہے، یہ سارے ادارے آن دا بیہیسٹ آف پاکستان اینڈ آن دا گارنٹی آف پاکستان یہ جو پیسے دیتے ہیں، اور کشمیر میں گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو یہ روٹ ہو کے لگتے ہیں۔ تو اس طرح جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے لوگ ہیں، یہ تو کشمیر کو اپنے سے الگ نہیں مانتے، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 99.5% اے جے کے لوگوں کے دلوں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چند شرپسند عناصر ہیں، پروکسی ہے انڈیا کی، جنہوں نے اپنے ایجنڈے کا اعلان 2-3 دن سے کرنا شروع کیا ہے۔ جیسے ایمان نے، پلندری والے نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا، ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا، ہماری اپنی اسمبلی ہوگی۔ مطلب کیا کہ ہم خود ایک الگ ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کا اکٹھ ان کے ساتھ ہو، رائٹس کی بات کی ہے، اور اب جذبات میں آ کے تو اپنی وہ حقیقتیں ساری کھول گئے ہیں۔ وی آر تھینکفل کہ امان نے یہ باتیں کی ہیں، اور وہ ساری جیک کی جو اس کا لبادہ تھا وہ ایک دم سے ادھڑ گیا ہے، اور جیک ننگی ہو کے سامنے آ گیا کہ یہ انڈین پروکسی ہے۔ اچھا، انڈین پروکسی کیوں ہے؟ انڈیا کو ویسے تو ایک ازلی دشمن ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، اور ہے بھی ہے، نیچرل ہے کہ وہ اس سے وہ ٹوٹا تھا۔ لیکن جو 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایئر کرافٹ آیا تھا اور بالاکوٹ پہ اس نے اپنا آف لوڈ کیا تھا، نہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے شاہینوں نے ان کے دو گرا دیے اور بندہ پکڑ لیا وغیرہ۔ اب وہ بیزتی تھی، وہ ان کی ایک ذلت ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے دنیا میں۔ اس کے بعد اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے مئی 2025 میں وہ کیا دوبارہ، تو دوبارہ اس سے کہیں زیادہ ذلیل ملٹیپلائی ہو گئی ذلت۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو جس کی دنیا میں ذلت کا یہ لیول ہو گیا ہو کہ ساری دنیا اس سے تنہا کر کے چھوڑ گئی، جو روزانہ اس کو ملتے تھے، بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، انہوں نے بھی اس کو خیر بات کہہ دیا، وہ دنیا میں اکیلا ہو گیا، وہ پھر کیسے کوشش نہیں کرے گا کہ پاکستان سے اس کا بدلہ مکائے؟ تو یہ جو پروکسی ہے، اب یہ اے جے کے میں کھیل کر کے اس کو ایکچولی تو وہ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں نا، یا چاہتے تھے، ٹیکسٹ بک وہی ہے ان کے پاس، وہ اس کو بنگلہ دیش بنانا چاہتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ یعنی میں اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے جو ذمہ دار صاحبان تھے سب سے میں نے بات کی، میں نے کہا جی اگر اس کو ٹائملی ٹیک اپ نہ کیا گیا تو یہ اس کا پلان میرے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے، اور وہ اس پہ اس کو بدلہ اس کا اس طرح چکانا چاہتے ہیں۔ اور اب وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر وہ باتیں اب سامنے بھی آ گئی، اور اب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ اب تو کسی کے انالیسس کی ضرورت نہیں رہی، میرے انالیسس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ان کا جو لیڈر ہے اس نے خود ہی ساری بات کہہ دی ہے کہ جی ہمارا یہ پروگرام ہے، اور اس سے اب کیا ہوا ہے، اس سے وہ جو لوگ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ اسی وقت ان کا جو ہے نا وہ موڈ چینج ہوا ہے، اور وہ ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا، اور میرا خیال ہے اب شاید ہی کوئی اکا دکا والا چکر باقی ہو۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا اکنامک ایشوز والا سارا، ان کا شروع تو یہ اکنامک ایشوز کے اوپر ہوا تھا، اور وہ جیسے آپ نے بالکل فیکچولی بتایا کہ اٹس جسٹ پروپیگنڈا، دیر از نو ریئلٹی ٹو اٹ۔
اس کے بعد ہی اگلے ایک قدم پہ چلے گئے, انہوں نے کہا کہ جی وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ سارا فساد کی جڑ ہے اور وہ سارا مسئلہ ہے, اور جس طریقے کی زبان استعمال کی گئی مہاجرین کے بارے میں اور جو نیریٹیوائزیشن کی گئی, ان 12 سیٹوں کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں 12 سیٹیں جو ہے نا یہ بالکل اتنی ہی پاکستان اور کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس طرح تحریک آزادی کشمیر اور تحریک تکمیل پاکستان چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کے پرسپیکٹیو میں تاریخ کے اندر جانا پڑتا ہے. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے تصور دیا پاکستان کا, تو 1931 میں سری نگر میں جو شہداء ہیں جو جیل کے سامنے 22 لوگوں کو شہید کیا گیا, وہ ہم اس کو آزادی کا نقطۂ آغاز تحریک آزادی کا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو سائملٹینیس دونوں طرف تحریکیں چل رہی تھیں آزادی کی, پاکستان ہندوستان میں بھی سب کنٹیننٹ کے اور کشمیر میں بھی. اور 1914 اگست کو پاکستان مارد وجود میں ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو اگلے مہینے پاکستان بنا ہے. اس سے پہلے مسلمانوں نے ریاست والوں نے فیصلہ کیا, متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان ہماری منزل ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. پاکستان کا نام لکھنے والوں نے کاف کشمیر کا ڈالا ہوا اس میں. اور یہ جو ریزولوشن ہے 19 جولائی والی, آپ میں میری خواہش ہوگی کہ اس کا پیپر آپ ناظرین کو دکھائیں. بالکل. اس میں انہوں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جتنے جیولوجیکل اور جتنے سوشل ریلیشن شپ ہے یہ ساری مجبور کرتی ہے کہ ریاست کو پاکستان کے ساتھ ملائے. انہوں نے کوئی ایسے مفروضے کی بنیاد پر نہیں کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے نا 3 جون پلان کا فارمولہ تو موجود تھا کہ جی مسلم پاکستان میں جائیں گے, لیکن انہوں نے سول اس پوائنٹ پہ نہیں رکھا. انہوں نے اس کے جیولوجیکل, اس کے دریاؤں کا ذکر کر کے, پھر اس کے سوشل اور سماجی تعلقات کا ذکر کر کے, نیچرل فلو کے ذکر کر کے, ٹیکنیکل پوائنٹ سارے جو انہوں نے کہا جی اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں. اور اگلی جو بات ہے کہ جو پروکلمیشن ہے 24 اکتوبر 1947 کا, اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو ہم انٹرم گورنمنٹ بنا رہے ہیں یہ کشمیر کی آزادی کے لیے بنا رہے ہیں, اور یہ اس کی آزادی پوری ریاست جموں و کشمیر کے آزاد ہونے تک یہ جاری رہے گی. یہ گورنمنٹ یہ کام کرے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ بات اس کے میں کلیئرٹی سے لکھی ہوئی ہے. یوں نہیں ہے کہ گورنمنٹ کسی نے سیاسی مقصد کے لیے بنا لیا کہ مجھے اقتدار ملے. مقصد یہ تھا کہ جو لبریٹڈ ٹیریٹری ہے, جو آزاد ہو چکا ہے, اس کی گورننس ہو اور اس کے اندر لا اینڈ آرڈر ہو, ایک رول آف لا ہو, اور اس کی ڈیولپمنٹ ہو. اس کے لیے گورنمنٹ چاہیے. اور تیسرا کام کیا تھا کہ لبریشن آف ہول آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو یہ اس طرح بن کے آ گئی. اب جب 47 میں وہاں پہ ہندوستان میں کشمیر میں ظلم و جبر ہوا تو لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے. لوگوں نے خالی گھر بار نہیں چھوڑے, لوگوں نے اپنے ماں باپ قربان کیے, اپنے بچے قربان کیے, اپنی عزتیں ان کی لٹی ہیں, عورتیں اغوا کر کے لے گئے وہ, اور لٹے پھٹے لوگ یہاں پہ آئے. ایسے واقعات جو کہ میں نے اپنی والدہ سے سنے کہ جب وہ عورتوں کو اغوا کرنے کی بات عام ہو گئی تو جو مہاجرین آ رہے ہوتے تھے تو انہیں پتہ چلے کہ آگے سے ہندوؤں کے جتھے آ رہے ہیں, تو جوان بچیاں ان ہندوؤں کے ناپاک ہاتھوں سے اپنے جسموں کو بچانے کے لیے دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگاتی رہیں, کنووں میں چھلانگیں لگا دی, اور اس طرح انہوں نے اپنے پاک جسموں کو پاک اللہ کے حوالے کر دیا. یہ مہاجرین اس طرح پاکستان میں آئے اور یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آئے, یہ اپنے کسی منفیت کے لیے نہیں آئے. اور آج تک ان کے مائنڈ میں
مجھے بہت سارے سروس کے دوران لوگ ملتے رہے کہ سر ہمیں الاٹمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے او بیٹا کیا کرنی ہے, ہم تو اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. تو ان کے مائنڈ میں آج تک یہ بات ہے کہ جی ہم نے اپنے گھروں میں واپس جانا ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بلکہ اس سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے جسے ہم AJK کی کہتے ہیں, ایکچولی دس از دا لیجسلیٹو اسمبلی فار دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, ناٹ فار AJK. گورنمنٹ کا نام بھی یہی ہے, آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. پارٹلی یہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہے. مقبوضہ کشمیر کی حد تک یہ AJK کی گورنمنٹ ہے جو ان ایگزائل ہے, اور جو ادھر ہے یہ ڈیجورے آپ اس کو کہہ لیں پولیٹیکل سائنس کے حساب سے. تو یہ جو ان ایگزائل حصہ ہے اس کی سیٹیں اسمبلی میں موجود ہیں, اور اس کا ووٹر بھی مہاجرین کی شکل میں موجود ہے. اب سیٹیں بھی ہیں اور ووٹر بھی اویلیبل ہے, تو ان کی ریپرزنٹیشن بہت ہی لاجیکل ہے اور بہت ہی نیسیسری ہے. اگر ہم, یہ بات بہت اب چل بھی رہی ہے, میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں, اگر ہم ان سیٹوں کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان مہاجرین سے جو پاکستان میں ابھی تک اس امید میں مقیم ہیں کہ ہم واپس جائیں گے, ہم نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا. اچھا آپ ان مہاجرین کا کیا کریں گے جو 1971 میں آئے, جو 1965 میں آئے, اور ان کو ہم نے جھنگ میں اور فیصل آباد ڈویژن میں جا کے کہا کہ آپ جب تک ادھر ہو تو وہاں جا کے اپنا روزی روٹی کماؤ, تو آپ کو زمین دیتے ہیں, ان کو بھی ہم نے خیر بات کہہ دیا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ نشستیں انٹیگرل پارٹ ہیں تحریک آزادی کشمیر کا, تحریک تکمیل پاکستان کا. آپ اس کو اینڈ کریں گے, آپ اس کو واش کریں گے, تو آپ اپنا وہ تمام کلیم جو آپ کا مقبوضہ کشمیر کے علاقوں پہ ہے وہ واش ہو جاتا ہے. اور اچھا اس کی اور لاجک بھی جو بالکل لاجیکل بات ہے کہ مقبوضہ ایک ان سے سوال کر لیں جو اس کو اعتراض کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ سیٹیں کیوں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, ان کو کیا تکلیف ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. تو بھائی ان کے پاس بھی تو کوئی فلاسفی ہوگی نا جس لیے انہوں نے اپنے پاس یہ سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. وہ الیکشن اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کے پاس اس کا ووٹر نہیں ہے, اس طرف اس کا کوئی ووٹر نہیں ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے پاس سیٹل کر لیا ہے, اور ہمارے لوگ ابھی سیٹل نہیں ہوئے. دو امپورٹنٹ بات, ایک تو یہ کہ جو پلیبسٹ ہے یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ووٹ زیادہ چاہیے. آپ 25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بیک جنبش قلم کہتے ہیں جی ختم. آپ نے 25 لاکھ ووٹ اپنا گنوا دیا, تو کیا آپ اپنا سٹینس کشمیر پہ مضبوط کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ انڈیا اسی وقت کہے گا پلیبسائٹ کرا لو. اچھا وہ اس کے بدلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے آرٹیکل 35A کیوں نکالا؟ آرٹیکل 35A کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے AJK میں ایلینیشن آف لینڈ ایکٹ کے سیکشن 4 میں باہر کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, زمین وغیرہ پراپرٹی نہیں لے سکتے. تو انڈیا میں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں 35A تھا, انہوں نے کہا اس کو نکالو نا. اس کو نکال کے تو جتنے ہندوستان کے باقی لوگ ہیں, ہندو ہیں, دوسرے ہیں, ان کو وہاں آباد کر دو. وہ لاکھوں بندے آباد کر چکے ہیں, لاکھوں خاندان. وہ اپنے ڈیموگراف اس طرح چینج کر رہے ہیں اپنے پلیبسٹ کے کانٹیکسٹ میں, پرسپیکٹیو میں, اور ہم اس زور پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ کم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کا سارا کام وہی کر رہے ہیں جو انڈیا والے. اور اس میں بھی سر امپورٹنس اس کی دیکھیں, جب نئی پارلیمنٹ دلی میں انہوں نے اب بنائی ہے اپنی, تو اس پارلیمنٹ میں انہوں نے باقاعدہ ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہاں پہ رکھی ہیں. یہ والی بات ہے. سو بالکل کرٹیکلی وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کسی طریقے سے یہ سارا کرنا ہے. اچھا سر, اس کے بعد اب جب یہ تھوڑا جیسے جب کشمیر کی آوازیں آئی ہیں سامنے اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو سیٹیں ہیں یہ صرف پاسبل ہی نہیں ہے ان کو ختم کرنا, اور ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا کتنی کروشل ہیں یہ کشمیر کے کاز کے لیے, تھوڑا بیک فٹ پہ جا رہی ہے جیک اس سے. اور اب ایک نیا بیانیہ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے شوکت میر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ پروونس بنانے لگی ہے کشمیر کو. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں یہ تو بالکل اب جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے نا, یہ وہ والا چکر ہو رہا ہے کہ اب کوئی اور ایک نئی بات کر دو. امان نے وہ کر دی ہے, امان نے کہا ہم اپنا جھنڈا اور اپنا پاسپورٹ علیحدہ کر رہے ہیں اپنی اسمبلی, اور اس نے
شوکت نے یہ کر دیا ہے. یہ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق باتیں کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس کو انیکس کرنا چاہتا ہے. یو گو ٹو آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. وہاں پہ بہت کلیئرٹی سے بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک کشمیر کے ریاست جموں کشمیر کے لوگ خود اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے یا نہ ہونے کا نہیں کر لیتے, اس وقت تک ہم کشمیر کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات کو فائنل شکل میں نہیں لائیں گے. انہوں نے اس کو اسپیشل سٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے, تو یہ شوکت میر کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے اس وقت تک چونکہ جو آرٹیکل 1 ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو کوئی شامل ہونا چاہے گا تو کشمیر والے اسی دن پروونس بنے گا نا جب وہ شامل ہونا چاہیں گے. ریڈ آرٹیکل 1 ود آرٹیکل 257, تو یہ تو گارنٹیڈ پروویژن ہے کہ کشمیر کے کوئی صوبہ اسی طرح زور جبر سے بنانے کا کوئی اس میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہ یہ پاسبل ہے, نہ یہ لیگل ہے, اور نہ ہی یہ پاکستان کے اندر اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. جتنا ایک میرے نالج اور علم کی بات ہے, یہ میرا تجربہ ہے, میں نے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ڈسکشن کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھی نہ سنی ہے. تو وہ جیسے ابھی چونکہ اینڈ پہ وہ جا رہے ہیں, ان کا اختتام ہو چکا ہے, تو اب یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کہ کہیں سے شاید کوئی صورت نکل آئے, یا ایٹ دا لیسٹ ایسی باتیں چھوڑ دو کہ کل کسی کے لیے کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہو جائے اور کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. میں ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں جو مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے. ایک بات کہی گئی ہے جو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان کے شہری ہو گئے ہیں, اس لیے جب یہ پاکستان کے شہری ہیں تو یہاں پہ مراد لے رہے ہیں تو ان کا وہ کیا تھا, یہ کیا. یہ بہت بڑا مس کانسیپشن ہے. سٹیزن شپ ایکٹ 1951 پاکستان کے میں جو نافذ ہے, اس کی سیکشن 8 اسپیشل سٹیزن شپ کو ڈیل کرتی ہے. اس کی سب سیکشن 3 میں یہ بات لکھی گئی ہے, اور یہ کیوں لکھی گئی ہے کہ اس امینڈمنٹ سے پہلے جو لوگ انگلینڈ جا چکے تھے یا ایون مڈل ایسٹ میں بھی لوگ گئے تھے, ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ تھا. پاکستان کا پاسپورٹ پاکستان کے لاء کے تحت نکلتا ہے یا جاری ہوتا ہے. کشمیر والے تو پھر اس میں کور نہیں ہو رہے تھے. یہ لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ اس پاسپورٹ کو لیگلائز کیا جائے جو ہماری ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہ چلی گئی. تو یہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی اسٹیٹس آف اسٹیٹ سبجیکٹ یہ لوگ پاکستان کے شہری تصور ہوں گے. وجہ کیا تھی کہ وہ پاسپورٹ انلیگل تھا, ہو رہا تھا, نہیں کسی نے سوچا. لیکن جب یہ بات 71-2-3 میں کہیں آئی تو پھر اس کے اوپر لیجسلیشن ہو کے اس کو لیگلائز, تو انہوں نے بیچ میں کلاز رکھی ہے وداؤٹ پریجوڈس ٹو دا اسٹیٹس ایز اسٹیٹ سبجیکٹ, کہ ریاست کے باشندے کے تشخص کو چھیڑے بغیر یہ اس مقصد کے لیے ریاست پاکستان کی شہریت حاصل ہوگی. دوسری کلاز ان کی کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو مہاجرین ہیں, اب یہ رہ رہے ہیں, اگر ان کو ہم شہری بھی نہیں قرار دیتے تو یہ پھر یا تو فارنر ہیں, ان کے اوپر کوئی اور لاز کی امپلیکیشن آتی ہے. اس لیگل امپلیکیشن کو دور کرنے کے لیے اور ان کو لیگل پروٹیکشن دینے کے لیے 14B ڈالی گئی ہے, اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی اسٹیٹس ایز اسٹیٹ سبجیکٹ جو لوگ ان کانسیکوینس آف وار آف لبریشن جہاں مائگریٹ ہو کے اسائلم سیکھ کر بیٹھے ہیں, وہ جب تک واپس نہیں چلے جاتے یا ریاست کے ساتھ اسٹیٹس جو 257 میں ذکر ہوا ہے طے نہیں ہو جاتا تو وہ پاکستان کے شہری تصور ہوں گے. دیئر میننگ دیئر بائی کہ یہ پاکستان کے ڈیجورے شہری نہیں ہیں, جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جاتا ہے یہ تو اب پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, ادھر کے شہری ہو گئے ہیں. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ
ایک لا ہے جو ڈوگرے نے اپنے زمانے میں پری پارٹیشن اپنے دور میں ڈوگرے نے بنایا تھا کہ جو ریاست کے شہری ہیں یہ جب اپنی ریاست سے باہر چلے جائیں گے اپنی چوائس پہ تو تب بھی ان کی 2 ڈسینڈنگ جنریشنز تک ہم نیشنلٹی ان کی مینٹین کریں گے اگر یہ اپنی چوائس پہ جائیں گے. یہ لوگ اپنی چوائس پہ نہیں آئے. یہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ جو ڈسینڈنگ جنریشن بھی پوری ہو گئی ہیں. نہیں بھائی یہ ان کی نہیں ہیں, وہ ڈوگری وہ تھے جنہوں نے خود گئے ہیں. جو لوگ بائی کمپلشن ڈیو ٹو وار اور فورسڈ ان کی مائگریشن ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ بات اپلیکیبل نہیں ہے اس نوٹیفیکیشن کی. اور اس پہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے, سپریم کورٹ آف AJK نے. یہ جو منگلا ڈیم آف ڈسپلیسڈ پرسنس ہیں ان کے بارے میں کویشچن رائز ہو گیا تھا کہ ان کو کوٹا نہ دیا جائے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فورسڈ مائگریشن ہے بھائی, ان کو کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ آپ نے ان کی شریعت ہی ختم کر دی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, پراسپیرٹی آف پاکستان کے لیے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھاگ جائیں. بالکل. اور یہ جیک والے کیا کہتے ہیں, آئی ایم سوری ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے, نہیں جیک والے کیا کہتے ہیں, جیک والے کہتے ہیں کہ جی بجلی ساری ہم نے مفت لینی ہے مگر یہ جو جن کی قبریں ڈبوئی ہیں نا ان کو نمائندگی نہیں دینی اسمبلی میں. یعنی اتنے بھونڈے قسم کے تم باتیں کرتے ہو, اتنے نان سیریس ہو, اتنے نہ سمجھو کہ جن کی قربانیوں سے تم بجلی پانے کا دعویٰ کر رہے ہو اور 3 روپے کے نام پہ تم اپنے اس میں کامیاب ہو کے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کا انکار کرتے ہو جن کی قربانیوں سے, جن کے آباء و اجداد کی قبروں سے, جن کے جائیدادوں کے اور جن کے شہروں کے مٹا دینے کے بعد تم نے ڈیم بنایا ہے جی ان کو اب رائٹ نہیں ہے. تو یہ ساری اتنی لاجیکل باتیں ہیں. اگر اس کو ایک بہت اچھی ڈبیٹ میں لیا جائے کسی اتھارٹی یا کسی فورم پہ تو یہ تو مطلب ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ. اب اسی لیے ریفرنس آیا تھا نا سپریم کورٹ میں, پریزیڈنشیل ریفرنس جو آیا ہے تو انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کہہ کے وہ دے دی ہیں. یہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفیوجیز 1989 میں کشمیر سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں اور اب تک وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں, مظفر آباد میں ہیں, باغ میں ہیں, کوٹلی میں ہیں, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان منتھلی بیسس پہ سبسسٹنس الاؤنس دے رہی ہے. پر ہیڈ 6,000 روپیز ہے اور یہ جو ہے اماؤنٹس اینولی کوئی 3 ارب روپے بنتی ہے جو ہر سال یہ رقم حکومت پاکستان دیتی ہے. ابھی ایک اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان لوگوں کو مین سٹریم کرنے کے لیے اور ان کو مستقل آباد کرنے کے لیے کیا ہے کہ 3 ارب 10 کروڑ کی ایک رقم دی ہے جس سے ان کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین کو ہم گھر بنا کے دیں گے اور 750 گھروں کے لیے پہلے فیز میں یہ پیسہ ریلیز ہوا ہے. 30 جون 2022 کو یہ رقم گورنمنٹ آف پاکستان نے AJK گورنمنٹ کو دی تھی اور اس پہ اب کام چل رہا ہے. کمشنر ریبلیٹیشن ہے ہمارے, وہ رقم دیتے ہیں مہاجرین کو اور وہ اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں جس کے مکمل ہونے کے بعد وہ مہاجرین کیمپوں سے نکل کے اپنے ان گھروں میں چلے جائیں گے جو وہ اپنی مرضی سے بلڈ کریں گے. گھر بنانے کے لیے 38 لاکھ روپے ہر فیملی کو مل رہے ہیں اور ہر فیملی کو پھر کاروبار کرنے کے لیے 10 لاکھ علیحدہ کیش کی شکل میں دیا جائے گا جس سے وہ اپنے آپ کو دوبارہ نئے سرے سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. تو اس طرح پاکستان تو کشمیر کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے اپنے دل کھول کے بیٹھا ہے, فراخ دلی سے اپنے خزانے کھول کے بیٹھا ہے اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو ہم اس پہ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو یہ اقدامات کر رہا ہے اہل کشمیر اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ پاکستان کے اپنے آپ کو پاکستان کو اپنا احسان مند خیال کرتے ہیں. تھینک یو. جو صاحب بہت شکریہ, آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کشمیر کی ریالٹیز کو, اور یہ حقیقتیں وہ ہیں جس کا ہر کشمیری کو, ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے. آج کل کی 21ویں صدی
ایج آف انفارمیشن ہے، اور یہ جتنی دنیا کے اندر تباہی آ رہی ہے، فساد، دنگے پھیل رہے ہیں، اس میں انفارمیشن وارفیئر کا بڑا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا بڑا کلیدی کردار ہے. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی ریالٹی ہوتی ہے، جس طرح آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنا مرضی بڑا فلکس ہو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا، ایک سچ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے اس ساری مس انفارمیشن کو جھٹلانے کے لیے، حقیقت کو اور سچ کو سامنے لے کے آنے کے لیے. بہت شکریہ جو صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ.